کربلا میں ہر چند کے جماعت چھوٹی نظر آ رہی ہے آپ کو، لیکن اس چھوٹی جماعت نے ثابت کیا کہ تمام پریشرز کے باوجود ان سب کو چھوڑ کر وہ اللہ کی منشا کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جب یہ گروہ نظر آ گیا تو اب قدرت کو اعتماد ہو گیا کہ اب اس انسانیت کو انگلی پکڑ کر چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بالغ ہونے کی ثبوت فراہم کر دیا ہے، اس نے عقل و شعور حاصل کرنے کا ثبوت فراہم کر دیا ہے، اس نے ضمیر کے بیدار ہونے کا ثبوت فراہم کر دیا ہے۔ تو اب اگر انسان کے ایک گروہ نے امتحان پاس کر لیا تو اب اس کے بعد اس انسانیت کو کھلی چھٹی دی جائے، جاؤ کوشش کرو کہ تم اپنے اندر اس معاشرے کو جو کربلا میں تم نے تخلیق کیا ہے، ضمیر کی آزادی کا معاشرہ، اس معاشرے کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرو۔ زیادہ شرط نہیں ہے، زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے، صرف اتنا کہا گیا ہے کہ یہاں 72 تھے، تم 313 ایسے بنا لو، تم صرف 313 بنا لو، اس کے بعد فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا وہ رہبر جو پردہ غیبت میں اس لیے ہے کہ تمہیں موقع دینا چاہتا ہے، وہ تمہیں وقت دینا چاہتا ہے کہ تم ذرا سے کوشش کرو۔ اب تو کربلا والوں نے یہ ثابت کر دیا کہ تم ایسے ہو سکتے ہو۔ کربلا نے کم از کم تمہارے لیے اب حجت تمام کر دی کہ دیکھو ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جن پہ تمام دباؤ، تمام پریشرز جو ہوں ان سب سے وہ آزاد ہو کے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو خدا و رسول کا فیصلہ ہے۔ تو اگر انسان اس مقام تک آ سکتا ہے تو اب پوٹینشل ہے تم میں، صلاحیت تم میں موجود ہے، تمہیں کوشش کرنی ہے۔ اب بظاہر یہ کام ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کون سی بڑی بات ہے 313 بن جائیں، لیکن یہ خیال رہے کہ وہ 72 آدم سے لے کے خاتم تک تمام انبیاء کی تعلیمات کا اور پنجت پاک کی اجتماعی کوششوں کا نچوڑ تھے۔ اس سے پہلے کبھی تاریخ نے اتنا بڑا اجتماع نہیں دیکھا ایسے کامل انسانوں کا۔ کبھی اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا۔ یہ معراج بشریت کی منزل ہے جہاں بشریت نے ایک اتنی بڑی عظمت کا مظاہرہ کیا ہے جس کا اس سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا، اور بس اسی مقام پر اب انسانیت پر قدرت کی طرف سے بھروسہ کیا گیا۔ قدرت نے مسکرا کے شیطان کی طرف دیکھا تھا کہ تو سمجھ رہا تھا کہ انسان کو بہکا دے گا، لیکن دیکھ لے یہ نمونہ تیرے سامنے رکھا جا رہا ہے، اور اب یہی انسانیت اس مقام تک آئے گی کہ یہ 313 ہو جائیں گے، اور جب 313 ہو جائیں گے تو وہ ذات آئے گی کہ اس مقصد تخلیق کو جس کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے اس کو وہ عملی شکل دے دے۔ یہ 313 اس کے دست و راست ہوں گے، اس کے ساتھی اس کے مددگار ہوں گے۔ اب یہ 313 کیوں ہے؟ اب یہ میں قدرت اللہ کی مصلحت ہے کہ اس نے 313 کا فگر رکھا ہے۔ مجھے کچھ ایسا لگتا ہے جو حضرات فزکس سے تعلق رکھتے ہیں ان کو تھوڑا سا یہ ذہن میں تصور ہوگا، یہ ایٹم بم جو بنتا ہے بنیادی طور پر کچھ دھاتیں ہیں کہ جو تابکاری عمل جن میں مستقل ہو رہا ہوتا ہے، ریڈیائی عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ریڈیائی عمل صرف اس دھات تک محدود ہوتا ہے، اس یورینیم تک ہوتا ہے جس کے اندر یہ عمل جاری ہے۔ لیکن اگر ایک یورینیم کی خاص مقدار جمع کر دی جائے ایک جگہ پر تو پھر جو ریڈیائی عمل ہے، جو اس کے ایٹم کے ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہے، یہ صرف اس تک نہیں محدود رہتا بلکہ ارد گرد جو غیر ریڈیائی عمل رکھنے والے ہیں، غیر تابکاری عمل رکھنے والے ایٹم ہیں، ان میں بھی یہ ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تنہا خود نہیں ٹوٹتا، جو ایٹم اس کے راستے میں آتا ہے اس میں بھی توڑ پھوڑ شروع کر دیتا ہے۔ اس مقدار کو کہ جب اس کا یہ عمل، یہ ریڈیائی عمل اس تک محدود نہ رہے، ارد گرد پھیلنا شروع ہو جائے، جہاں وہ دوسروں کو بھی ریڈیائی عمل پہ مجبور کر دے، دوسرے ایٹموں کو بھی توڑنے پھوڑنے لگے۔ اپنے اندر تو اس میں ہے صلاحیت، لیکن اب وہ دوسرے ایٹموں کو بھی توڑ پھوڑ رہا ہے۔ یہ عمل جب شروع ہو جاتا ہے، اس مقدار کو کرٹیکل ماس کہتے ہیں۔ یہ وہ ماس ہے
کہ جو جمع ہو جائے، یعنی تھیوریٹیکلی بات یوں کہی جا سکتی ہے کہ ایٹم بم کوئی خاص چیز نہیں ہے، یورینیم کی مقدار مختلف ہے جو الگ الگ خانوں میں رکھی ہے، بس درمیان سے اس خانوں کے پارٹیشن کو ہٹا دیا جاتا ہے، وہ جب جمع ہو جاتا ہے، کریٹیکل ماس ہو جاتا ہے، تو اب اس کا ریڈیائی عمل اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا، پھیل جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ نیکی جو خود اپنے طور پہ پروڈکٹیو ہے، نیکی تخلیقی ہے، وہ 1 سے 2 اور 2 سے 4 ہوتی ہے، لیکن پورے معاشرے میں سرایت کرنے کے لیے کریٹیکل ماس کے لیے 313 کا عدد رکھا گیا ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جالوت کے مقابلے میں طالوت کا لشکر تھا، اس کی تعداد بھی 313 تھی۔ اللہ کی طرف سے جو صحیفے نازل ہوئے، جو کتابیں نازل ہوئیں، احادیث سے پتہ چلا ان کی تعداد بھی 313 تھی۔ بدر کے اندر جب اسلام کے پھیلنے کا نقطۂ آغاز ہے، جہاں حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ ختم ہو گئے تو پھر تیرا دین دنیا میں باقی نہیں رہے گا، وہ ان کی تعداد 313 تھی۔ لگتا یہ ہے کہ جس وقت پوری دنیا میں حق و انصاف کا دور دورہ ہوگا، پوری دنیا میں اللہ کا دین غالب ہوگا، اس دین کو غالب کرنے کے لیے ان 313 افراد کی جماعت کی ضرورت ہے جن کی نیکی صرف ان تک نہ محدود رہے بلکہ یہ نیکی پورے معاشرے میں چین ری ایکشن کے طور پہ پھیلتی چلی جائے۔ وہ جماعت ہوگی، اس جماعت کو پیدا کرنا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر کربلا نہ ہوتی اور کربلا کی آج کی رات نہ ہوتی تو کبھی انسانیت پر یہ بھروسہ نہ ہوتا، یہ اعتماد نہ ہوتا کہ امامت کو، ہدایت کو پردہ غیب میں رکھا جائے۔ اب وہ پردہ غیب میں ہے، تم اس قابل ہو گئے ہو، ذرا دیکھو تو صحیح، اپنی صلاحیت کو پرکھو تو صحیح۔ یاد رکھیے کہ وہ جو دور انبیاء میں تھے ان کا امتحان بڑا معمولی امتحان تھا، ہمارے مقابلے میں ان کے سامنے یہ امتحان بڑی معمولی حیثیت رکھتا تھا۔ نبی سامنے موجود ہے، آ کے بتا رہا ہے دیکھو یہ اچھا ہے یہ برا ہے، بس اتنا جان لینا ہماری ذمہ داری تھی، اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ لیکن آج آپ کا ہادی پردہ غیب میں ہے، اس لیے پردہ غیب میں ہے کہ آپ کے کچھ نمائندوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر آپ پر کوئی پریشر نہ ہو تو آپ کا ضمیر وہی فیصلہ کرتا ہے جو معصوم کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو اب تمہیں موقع ہے، تم اپنے وجود کو اس مقام پہ لے آؤ کہ جہاں کربلائی بن سکو۔